اب اگر ثبوت کے طور پہ وہ سنت ثابت بھی ہوگی، مگر اگر اس پر صحابہ کا عمل نہیں ہوگا تو امتی اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ خصوصیات نبوت میں چلا جاتا ہے۔ یہ درجے کی عبادت ثابت ہے، اور یہی غلطی ہے کہ وہ عبادت جو درجے کی ہے وہ ہم لوگ کرنا شروع کر دیں، اور یہ اللہ کا قرآن اور احادیث سے اور اجماع سے ثابت ہے کہ ہر نبی کی، ہر رسول کی خصوصیات اللہ نے جدا جدا رکھی۔ تو آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت کہ یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ فلانا 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 منافق ہے، اور صرف ایک شخص کو اس کا علم دیا گیا ہوتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مگر آج ہمارا مزاج ہے کہ ہم کل علم جانتے ہیں، یہ ہمارا شعبہ ہے، یہ تمہارا شعبہ ہے۔ تو سارے شعبوں کو مانو، مگر سارے شعبوں میں ایک چیز کو کامن مانو کہ علم اس میں علت ہے۔ یہ نہیں کہ علم کے اصول جدا ہو جائیں گے، اصول سارے جگہ قائم رہیں گے، صرف ان کی ترتیب میں جو ہے وہ فرق آئے گا۔ یہ نہیں کہ ایک شخص نے مدرسہ کھولا تو اس کے اصول جدا ہوں گے اور تصوف کے اصول جدا ہوں گے، نہ، اصول وہی رہیں گے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ اصول نہیں بدلے جا سکتے۔ اب علم ہے تو بھائی کیونکہ ہم تصوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہے تو نہیں، یہ آپ کا شعبہ نہیں، آپ اس میں انگلیاں نہیں مار سکتے، یہ تمہارا شعبہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں کسی بھی بندے کا مخالف نہیں ہوں، مگر اپنی چیز کو ثابت کرنا آتا ہے۔ تو نوری علم جتنا بھی ہے، یہ نور کو لکھا تو نہیں جا سکتا، دیکھا جا سکتا ہے۔ نور سے جو علم حاصل ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، دکھایا نہیں جا سکتا، مگر لکھنے والا علم دکھایا جا سکتا ہے، محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو محفوظ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چلو آج کل کیمرے آ گئے، بیانات محفوظ ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام کو امی پیدا کیا گیا۔ امی کے معنی کیا ہے؟ جو لکھنا نہ جانتا ہو، پڑھنا جانتا ہو، پڑھ سکتا ہے، امی لکھ نہیں سکتا، پڑھنا جانتا، اس میں بھی۔ تو صحابہ تک جتنا علم آپ سے منتقل ہوا تو نوری ہے۔ لکھا تو صحابہ نے اس کو، تو کیا یہ جو لکھنا پڑھنا ہے صحابہ نے یہ حضور سے سیکھا تھا یا پہلے سے لکھے پڑھے تھے؟ لازمی بات ہے پہلے سے تھے، اور اس سے قرآن محفوظ ہونا شروع ہوا، حدیث محفوظ ہونا شروع ہوا، آج ہم تک پہنچے۔ آپ علیہ السلام کو امی پیدا کیا، اس میں آپ علیہ السلام کی امی پیدا کرنے میں اللہ کی حکمت کیا ہے کہ یہ جو صفت آپ کو دی گئی، تو اس وقت عرب میں بلاغت بہت زیادہ تھی، شعرگوئی بہت تھی، بلا کے فصیح اور بلیغ لوگ تھے۔ اگر لکھنے پڑھنے والے ہوتے تو اتنے متاثر نہ ہوتے، معجزہ نہ مانتے، مگر جب ایک امی سے ایسے ایسے الفاظ اور ایسے علوم تو دنگ رہ گئے۔ تو لازمی ہے کہ بعض اوقات جس سے بلاغت کا علم ان کے پاس ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے، اگر یہ چیز یہ ہوتی تو ہمارے پاس بھی ہوتی، اگر یہ چیز اس سے حاصل کی جاتی تو یہ ہمارے پاس بھی ہوتی، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب مقابلہ کیا جادوگروں سے، تو جادوگر تو جادو کا علم جانتے تھے، تو جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو ان کو تو پتا تھا، کیونکہ جادوگر کو تو پتا یہ رسی ہے، مگر آگے جو نظر بند ہے اس کو صاف نظر آ رہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ واقعی اژدہا بن گیا۔ تو جادوگر وہاں ٹنکے کہ یار یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ لکڑی سانپ نہیں بن سکتی، یہ اژدہا جو بنا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔
تو ان کا جو علم تھا وہ باطل تھا، مگر اس نے حق کی پہچان کر لی تو ایمان لے آئے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کا لباس ہے، لیکن یہ ایک نقطہ کہ بھائی وہ یہ جانتے تھے کہ جادو کے ذریعے چیز حاصل نہیں کی جا سکتی، جب تک آپ اس کے علم میں اس کو مغلوب نہ کر دو آپ کا قائل نہیں۔ تو ہمارے ہاں جو بیانات ہوتے ہیں یا تصوف جی، یہ تو میں بتا رہا ہوں، دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس نے کتابوں کی کوئی پٹڑی بھی نہ پڑھی اس کو ایسے اصول کہاں سے آ گئے۔ تو نور نبوت قیامت تک رہے گا، تمہارا انکار کرنے سے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ انکار کر کے بیٹے کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہ انکار چھوڑ دو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ رہے گا تا قیامت رہے گا۔